الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين. محترم حاضرین، الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم لوگوں نے 22واں پارہ دونوں حافظ صاحب سے سنا. ماشاءاللہ اپنی بیٹی اللہ کے نور میں پڑھایا ہے. اللہ ان کے حافظے میں برکت دے اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل قرآن بھی. درس کے لیے 23ویں پارے میں سے میں نے ایک مختصر چھوٹی سی آیت کا انتخاب کر لیا ہے. یہ دراصل یہ آیت رب ہب لی من الصالحین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں تھے جب ان کو اولاد نہیں ہوا تھا، تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ سے محروم نہیں ہوئے تھے، مایوس نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اولاد کی. اس اولاد کی دعا میں انہوں نے جو دعا مانگی تھی رب ہب لی من الصالحین، کہ اے پروردگارا مجھے نیک اولاد سے نواز. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں اور آپ کے کو جو سبق دیتی ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ بھی اولاد کی چاہت رکھتے ہیں، اور یقیناً اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، خاص کر کے وہ اولاد جو فرما بردار نیک اولاد جسے اللہ تعالیٰ دے دے، یقیناً وہ ماں باپ بڑا ہی خوش نصیب ہے. لیکن وہیں پہ اگر اولاد نافرمان ہو جائے، اولاد باغی ہو جائے، بیٹا بیٹی جو ہے ماں باپ کی بات نہ ماننے والے ہو جائے، تو یہی اولاد جو نعمت ہے زحمت بن جاتی ہے. بہت سارے آپ اگر سماج میں آپ کی نظر ہوگی تو بہت سارے والدین ایسے جو اپنی اولاد کی وجہ سے، نافرمان اولاد کی وجہ سے وہ گھٹ گھٹ کی زندگی گزارنے میں مجبور، رو رو کر کے ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں. اور خصوصاً مرتے وقت جو ہے ان کی حالت جو ہوتی ہے اللہ کی پناہ ایسی اولاد سے ہم لوگوں کو پناہ ملتی ہے. تو یہ جو سبق دیا گیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعا میں کہ اللہ سے جب بھی ہم اولاد کی دعا مانگیں تو صرف اولاد کی دعا نہیں مانگیں، رب ہب لی من الصالحین، اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے. جب بھی ہم ہاتھ کو اٹھائیں کہ اللہ ہمیں اولاد سے نواز، تو صرف اولاد نہ کہیں بلکہ کہیں اللہ ہم کو نیک اولاد سے نواز. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ دعا کی کہ نیک اولاد مجھے عطا فرما. تو اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی آیت میں آگے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو ابراہیم خلیل اللہ یہ جانچنے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے کہ میں نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی اللہ نیک اولاد دے، یہ جانچنے کا ٹائم ہے. تو اپنے بیٹے سے جا کر کے کہتا ہے کہ میں نے تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اولاد سے رائے پوچھنے کا مطلب یہ تھا، یہ امتحان لینا تھا، یا پھر یہ جانچنا کہ واقعی اولاد نیک ہے یا نہیں. تو اولاد نے کیا کہا کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور اے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ بنداز کریے، مجھے آپ انشاءاللہ نیک لوگوں میں سے پائیں گے، صابرین میں سے پائیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بدولت اللہ نے ان کو نیک اولاد دیا ہے. آج ہے کوئی اولاد ایسا جس کو اس کا باپ کہے کہ بیٹا میں تم کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں، تو بیٹا کیا کہے گا؟ ابا ابا کہنا قربان کیجیے گا، آپ کی عمر ہو گئی، آپ ہی دیکھیے اب آپ کو قربان کرنا. یہ اولاد ہماری قربان کی بات، قربانی کی بات تو بہت دور کی بات ہے. ہم اگر اپنی اولاد کو، آج جو نسل ہے ہماری، آج جو اولاد ہماری ہے، ہم اس بچے کو ایک موبائل کی عادت نہیں چھڑوا سکتے. ہمارے بچوں کے اندر جو غلط لت پکڑ گئی ہے، آج میں خصوصاً والدین سے گزارش کروں گا کہ اولاد کی تربیت، ایک تو اولاد مانگی تو نیک مانگی، اور جب اولاد ہو جائے تو اس کی تربیت کی خصوصی کوشش کی. ہم تربیت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، مگر اولاد کی تربیت کے نام پہ آج والدین اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ میں جتنا بھی بولوں اتنا کم. صحیح سے آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیے، یا آپ اگر خود تجزیہ کریں گے دیکھیں گے سماج میں ماں باپ سے اولاد کا رشتہ کیسا بنا. باپ آیا آفس سے وہ موبائل میں لگے بیٹھے، ماں بھی آتی ہے آفس سے
وہ الگ اپنا انسٹاگرام پہ بیٹھے ہیں. اب یہ بچوں کو جو وقت چاہیے ماں باپ کا، جو پیار چاہیے وہ پیار مل نہیں رہا. اس کو الگ سے ٹیب دے دیا جاتا ہے، اس کو الگ سے موبائل دے دیا جاتا ہے. وہ بچہ الگ موبائل دیکھ رہا ہے، ماں الگ موبائل دیکھ رہی ہے، باپ الگ موبائل دیکھ رہا ہے. تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. مسئلہ کیا کرو، آج ہم لوگ جو ہے اولاد کی تربیت ہم پر گرا گزر. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ فری رہے، ٹینشن فری رہے، اولاد سے چھٹکارا پائے. بچہ تھوڑا سا روتا کیا ہے، ماں کو دیکھیے گا آج کی مائیں کھانا اگر بچہ نہیں کھاتا ہے تو جب تک اس کو موبائل سامنے نہیں رکھے گا تب تک کھانا نہیں کھائے. کہاں سے آپ سکھا تو ہم ہی کرتے ہیں. مطلب تھوڑا دیر کے لیے بھی ہم بچوں کو برداشت کرنے نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو. یہی سکون کے چکر میں ہم جب بچے اولاد بگڑ جاتے ہیں تو اصلی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے. آج میں بتا دوں آپ لوگوں کو کہ نوجوانوں کی نسل، یہ بچوں کی نسل جو ہے موبائل میں ایک دم عادی ہو گئی. جس طرح سے ڈرگس کے عادی لوگ اگر ان کو ڈرگس نہ ملے تو کسی کا خون بھی کر سکتا ہے، اس حد تک آج کے بچے جو ہے موبائل کے عاشق اور موبائل کے دیوانے ہو گئے کہ اگر اس کو موبائل نہ مل جائے تو گھر میں پورا قیامت آ جائے گا. وہ مار بھی سکتا ہے، وہ آپ پر حملہ بھی کر سکتا ہے. اور آج میں بتاؤں اور حقیقت بتاتا ہوں میں اپنے سماج کا کہ بہت سارے نوجوان معاف کیجیے پاگل ہو چکے ہیں. وہ سینسلیس ہو چکا ہے. اب کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ بس موبائل میں لگا ہوا راستے چلتے ہوئے کھیل رہا ہے، PUBG کھیل رہا ہے، تو کون گیم کھیل رہا ہے، تو کون گیم کھیل رہا ہے. اور آئے دن آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ آج اس میں خودکشی کر رہی ہے، آج اس کی جان چلی گئی، آج اس نے موبائل کے چکر میں اپنے بھائی کو مار دیا. تو یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہمارے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کے بجائے ہم اس کو کیا کر رہے ہیں، اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بچوں کو اس کا عادی بنا رہے ہیں. تو آج کے درس میں اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا سے ہم لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ سے مانگے تو نیک اولاد مانگے، اور جو اولاد اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اس اولاد کی تربیت میں بہترین رول ادا کرے تاکہ یہ اولاد ہمارے لیے آخرت بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کے اولاد کو دیکھ